اس چیز کا رونا رو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو، معاشرہ کیسے سدھرے گا، کیونکہ آج جس سمت سے ہم دیکھیں آج ہمارا معاشرہ بڑی ایک تباہی کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ جو برائی آج اس کائنات میں دیکھی جائیں تو وہ ہمارے معاشرے کے اندر آج پائی جا رہی ہے۔ بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، چھوٹا بڑے پر بڑے کی عزت نہیں کرتا، والدین کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا، گاؤں کے معاشرے کے بڑے کا حق اس کو نہیں دیا جاتا، چھوٹے پر شفقت نہیں کی جاتی۔ جب ہمارے معاشرے میں عزت ختم ہو گئی، پردہ ختم ہو گیا، حیا ختم ہو گئی، آنکھوں سے ندامت ختم ہو گئی، ہمارے معاشرے میں جب بڑے چھوٹے کا جو فرق تھا اس میں جو امتیاز تھا وہ ختم ہو گیا، آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں کون سی برائی نہیں پائی جا رہی ہے۔ آج جس قوم کو اللہ نے عزت کا مالک بنا کر بھیجا تھا، آج وہ قوم ذلت کا منہ دیکھ رہی ہے۔ جس پیشانی کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا تاج عطا کیا تھا، وہ سجدوں کی لذت سے دور ہے، یہ زبان ذکر خدا سے دور ہے، یہ زبان ذکر رسول سے دور ہے۔ ہماری مساجد غیر آباد نظر آ رہی ہے، ہمارے گھروں میں قرآن کی کوئی خوشبو نظر نہیں آتی، ہمارے گھر سے اسلام کی کوئی خوشبو نظر نہیں آتی۔ یہ سب جب ہم اس میں گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ سب ہمارے کیے ہوئے کام کی اور کیے ہوئے کاموں کی ہمیں سزا مل رہی ہے کہ آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، آج ہم سنت رسول اکرم سے دور ہو رہی ہیں، آج ہماری نگاہوں سے حیا ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے آپ مبارک کے لائق ہیں کہ آج آپ نے یہاں پہ اصلاح معاشرے کے لیے پروگرام کیا، اور اس میں بھی آپ نے بہت بڑی دانائی یہ کی ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے آپ نے بچوں کو بلایا ہے، نوجوانوں کو بلایا ہے، اس لیے کہ نوجوان یہ قوم کی مستقبل کی ایک ضمانت ہوتی ہے۔ اگر یہ نوجوان دین سے قریب آ جائے گا، یہ نوجوان رسول کائنات کی محبت میں ڈوب جائے گا، یہ نوجوان اگر قرآن کی محبت اپنے سینے میں بسا لے گا، پھر انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے ہر قسم کی برائی دور ہوگی۔ شراب نوشی سے ہم بچیں گے، بدکاریوں سے ہم بچیں گے، بدنیتیوں سے ہم بچیں گے، غیبت سے ہم بچیں گے، سود خوری سے ہم بچیں گے۔ اس لیے اصلاح معاشرے پر اس دور میں کام کرنا یہ بہت اشد ضرورت ہے اس کی۔ آپ کو اللہ سلامت رکھے کہ آج آپ نے یہ پروگرام سجایا ہے، اللہ آپ کو آگے بھی ایسی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ کثیر تعداد بچوں کی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچوں سے زیادہ بزرگ ہوتے، بڑے لوگ ہوتے، کیونکہ بڑے ہیں تبھی تو بچوں کی یہ آبادی ہے، تو مگر بچے ہیں اس لیے ہمیں گفتگو بھی ان کے انداز میں انشاءاللہ میں چند منٹ آپ کے سامنے کروں گا۔ سب سے بڑی کوشش آج ہمیں یہ کرنی ہے، بچے جتنے یہاں پر آئے ہیں ان کو قرآن سے قرب اختیار کرنا ہے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی شرابی ہوگا مگر پیسہ اور دولت ہوگی، لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا عقل مند انسان ہے۔ دولت کے نشے میں آج لوگ کسی کو عزت بھی دے دیتے ہیں، کسی کی ذلت بھی کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر کوئی کسی کو عزت دے تو حقیقت میں اس کے دینے سے عزت نہیں مل سکتی ہے۔ اگر اس دنیا میں کسی انسان کی عزت اللہ کی بارگاہ میں دی ہوئی مقبول ہو سکتی ہے، وہ انسان کوئی دنیا کا باپ نہیں نظر آئے گا، کوئی ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ انسان کامل حضرت رسول تاجدار کی ذات پاک ہوگی۔ آقا دو جہاں نے اس دنیا میں اپنی امت میں ایک جماعت کو سند عطا کی ہے، ایک جماعت کو میرے آقا نے تحفہ دیا ہے، ایک جماعت کو رسول پاک نے بہتر ہونے کی سند عطا کی ہے۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن دوسرے کو سکھائے۔ اب یہ سند کسی عام انسان نے نہیں دی ہے، یہ سند کسی عام استاد نے نہیں دی ہے، یہ سند کسی گاؤں کے بڑے نے نہیں دی ہے، یہ سند اس رسول محترم نے دی ہے جو کائنات کے اولین و آخرین کے امام اور مقتدا ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
ہوں، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن دوسرے کو سکھایا۔ اب دنیا میں وہ انسان کتنا عزت والا ہوگا، دنیا اس کی عزت سمجھے یا نہ سمجھے، جس نے قرآن کو سیکھا ہوگا، جو قرآن پڑھنے والا ہوگا، پھر دوسرے کو قرآن سکھائے گا۔ اب یہ لفظ جناب رسول کائنات کے منہ مبارک سے نکلا ہوا ہے، یہ لفظ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک حدیث پاک میں ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ شرف عطا کیا ہے، جو زبان مصطفیٰ سے نکل جاتا ہے اللہ اس کو باب اجابت میں پہنچا کر اس کو شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ آقا دو جہاں ایک مرتبہ اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، حدیث پاک ہے آقا محشر کے میدان میں اپنی شفاعت کا ذکر کر رہے تھے، امت رسول میں جو لوگ شفاعت کریں گے ان کا ذکر ہو رہا تھا، جن کی شفاعت کی جائے گی ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ آقا نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں میری امت میں سے ایک جماعت آئے گی، اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب، ان سے کوئی حساب نہیں لے گا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ بغیر حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی اس جماعت میں فرما دے، میں بھی اس جماعت کے ساتھ مل کے جنت میں جاؤں۔ آقا نے فرمایا اے میرے صحابی تو ان میں سے ہے جن سے محشر کے میدان میں حساب بھی نہیں ہوگا، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ تو دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا اے میرے صحابی یہ تجھ سے سبقت لے چکا ہے، اس نے پہلے کہا تو میں نے اس کو وہ ان جماعت میں اس کو بھی داخل کر دیا۔ گویا رسول پاک اگر کسی کو کہہ دیں کہ اللہ تجھے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے تو اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سجدوں کی لذت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے آئیں، زور کی نماز پڑھنے آئیں، عصر کی نماز پڑھنے آئیں، مغرب عشاء پڑھنے آئیں، گھر میں پڑھیں، سنت پڑھیں، نوافل پڑھیں، ہر نماز میں ہم کہتے ہیں نیت کے اندر ایک جملہ کہتے ہیں منہ میرا طرف خانہ کعبہ کے کہتے ہیں نا، یہ جملہ ہم کہتے ہیں۔ اب یہ خانہ کعبہ جس کو مسلمانوں کا اللہ نے قبلہ بھی بنا دیا، یہ خانہ کعبہ جس پہ 120 رحمتیں ہر وقت اللہ برساتا رہتا ہے، وہ خانہ کعبہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو انسان خانہ کعبہ کا طواف کرے پھر صفا مروہ کی سعی کرے، جب سعی سے فارغ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جا کر واپس چلا جا، میں نے تجھے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیا جیسے آج ہی تو ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی عظمت ہے کعبہ کی، اتنی برکت ہے۔ اور ایک حدیث میں جناب رسول پاک نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان حج خانہ کعبہ کر کے آتا ہے وہ جب تک اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا تم اگر اس سے ملو، اس سے مصافحہ کرو اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اس سے دعا کرواؤ، کیونکہ جب تک وہ اپنی زندگی کے نئے معمولات شروع نہیں کرتا تب تک وہ گناہوں سے کعبہ کے دیدار اور طواف کی وجہ سے ایسے پاک اور صاف ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کعبہ کو یہ عظمت کیسے ملی، کعبہ کو یہ توقیر کیسے ملی، کعبہ قبلہ کیسے بنا، یہاں علماء بیٹھے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قرآن شاہد ہے۔ آقا دو جہاں جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ میں گئے، آج بھی مسجد قبلتین مدینہ میں موجود ہے۔ آقا نے جب قدم پاک مدینہ میں رکھا، مدینہ المنورہ میں 17 ماہ تک جناب رسول پاک نے اپنا چہرہ جو ہے وہ بیت المقدس کی جانب کر کے نماز پڑھی۔ اللہ پاک بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اس کو ظالمین سے آزاد فرمائے۔ جب ایک دن جناب رسول پاک نماز پڑھنے کے لیے آئے، جماعت شروع کی، دوران نماز آقا دو جہاں کے ہاتھ بندے ہیں، دل مبارک میں خیال آیا کہ اے پروردگار عالم کتنا بہتر ہوتا کہ میرا قبلہ کعبہ بن جاتا، بیت المقدس سے ہٹ کر میں کعبۃ اللہ کی جانب نماز پڑھتا۔ ادھر خیال آیا دل قلب مصطفیٰ میں، ادھر آقا نے سوچا ہی تھا، ادھر قرآن نازل ہوا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے مصطفیٰ
اب دیر نہیں کرنا، آپ کے دل میں خیال آیا ہے، آپ کے خیال کی وجہ سے میں نے آپ کا قبلہ بدل دیا ہے، اب جہاں تمہارا دل چاہتا ہے ادھر مڑ کے نماز پڑھو، میں نے وہی تمہارا قبلہ بنا دیا۔ اب اگر چاہتے مصطفیٰ کی اللہ اتنی عزت کرتا ہے، قلب مصطفیٰ کے خیال کی اللہ اتنی عزت کرتا ہے، دل مصطفیٰ میں آنے والے خیالات کی اتنی عزت کرتا ہے، تو زبان مصطفیٰ سے جملہ نکلا ان حفاظ کے لیے، ان علماء کے لیے، ان بچوں کے لیے جو سینے سے قرآن لگا کے درسگاہ میں آتے ہیں، جو سر پہ ٹوپی پہن کے درسگاہ میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں، جن کو کبھی لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جن کو کبھی لوگ حقیر نگاہوں سے دیکھتے ہیں، جن کا کبھی لوگ مذاق بھی کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ مولوی جا رہا ہے، یہ کبھی ننگے پاؤں بھی چلتا آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی یہ ایک قمیض میں سردی میں بھی آپ نے چلتے دیکھا ہوگا، کبھی ان کو کیا مشقت ہوتی ہے، لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، لوگ ان کو تحقیر حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، مگر ہمیں ان نگاہوں سے، ان زبانوں سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں تو جس کی زبان سے تحفہ لینا تھا اس نے فرما دیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسرے کو سکھایا، اس سے بڑی سند کسی دوسرے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کو، قرآن سیکھنے والوں کو، قرآن سکھانے والوں کو، قرآن کا درس دینے والوں کو، قرآن کا درس لینے والوں کو دنیا کے کسی نمبردار سے، چوکیدار سے، بادشاہ سے، وزیر سے، کسی اور سے کوئی سند نہیں چاہیے، اس کو سند تو جناب رسول کائنات نے دی ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں کسی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ بڑی مبارک کے لائق ہے کہ آپ نے یہاں یہ درسگاہ کا سلسلہ شروع کیا، اللہ پاک آپ کو اس میں ثابت قدمی عطا کرے، اللہ آپ کو اس میں مزید ہمت عطا فرمائے، اللہ حافظ صاحب جو ان کو درس دیتا ہے دیتے ہیں، اللہ ان کو بھی حوصلہ عطا فرمائے، اور قرآن کا جو درسگاہ جہاں پر بھی جو درسگاہ ہے اللہ سب کو آباد فرمائے۔ انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کا یہ پروگرام ہے، 2-3 باتیں عرض کر کے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں اصلاح کی جو سب سے بنیادی چیز ہے، اس معاشرے میں بگاڑ کا جو سب سے بڑا سبب ہے، وہ ہمارے شکم میں جانے والا لقمہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑا سبب جو ہے معاشرہ برباد ہونے کا، ہمارے غذا جو ہمارے شکم میں جا رہی ہے اس کے بارے میں ہم کبھی غور نہیں کرتے، یہ کہاں سے آ رہی ہے، کدھر سے آ رہی ہے، اس میں حلال کتنا ہے، اس میں حرام کتنا ہے، کسی کا حق تو نہیں ہے، ذاتی کمائی ہے، یہ اس کا رشوت کا مال ہے، یہ یا سود کا مال ہے یا اور کوئی مال ہے، اس میں ہم نے تفریق کرنا چھوڑ دیا، اس میں ہم نے فرق کرنا چھوڑ دیا۔ تو جو انسان خود حرام کھائے گا، جس کے گھر میں پلنے والی اولاد حرام کھائے گی، جس کے گھر میں کھانا پینا حرام کا ہوگا، چاہے وہ سود کا ہو، چاہے وہ رشوت کا ہو، چاہے کسی کے غاصبانہ کسی کے مال پر قبضہ کر کے زمین قبضہ کی ہو، مال قبضہ کیا ہو، چاہے وہ مال ہو، جب ہماری غذا حرام کی ہوگی، کھانا پینا حرام کا ہوگا، لباس حرام کا ہوگا، تو پھر ہمارے معاشرے میں کبھی سدھار نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے نا، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ گالی نہیں دے سکتا، جو نماز پڑھے گا وہ چوری نہیں کر سکتا، جو نماز پڑھے گا وہ غیبت نہیں کر سکتا، جو نماز پڑھے گا وہ حرام نہیں کھا سکتا، جو نماز پڑھے گا وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ آج آپ دیکھو اکثر لوگ صف اول میں آ کر نماز پڑھیں گے، باہر جا کے دوسرے کو ماں دادی کی گالیاں بکتے نظر آئیں گے، یہاں صف اول کا نمازی ہوگا، وہاں سب سے بڑا ڈاکو بھی ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی یہ نماز اس کو ڈاکے سے روک دیتی ہے، کہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا، قرآن کبھی غلط نہیں بول سکتا۔ اب قرآن کا فیصلہ ہے، نماز برائی سے بھی
بے حیائی سے منع کرے گی۔ آج آپ دیکھو نمازی کیوں نہیں غیبت سے روک سکتا، نمازی کیوں نہیں چوری سے روک سکتا، نمازی کیوں نہیں بدکاریوں سے رکتا، نمازی کیوں نہیں کسی کا حق کھانے سے رکتا؟ اصل وجہ یہ ہے وہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے جب آیا تھا اس وقت بھی اس کا کوئی لقمہ حلال کا نہیں تھا۔ یہ المستدرک کے اندر حدیث ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ تن پہ کپڑا پہن کے آتا ہے، اگر وہ کپڑا 10 درہم کا ہوگا اس میں سے 9 درہم اس نے حلال کا استعمال کیا ہوگا، کاندھے پر کسی کی ٹوکری اٹھا کر، بوجھ اٹھا کر، نوکری کر کے، نالی صاف کر کے وہ پیسہ کمایا ہوگا، 9 درہم حلال کے ہوں گے، اور 1 درہم اگر اس میں حرام کا ہوگا، جب تک وہ کپڑا پہن کر وہ نماز پڑھے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ پھر ایک حدیث میں ہے اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا، عبادت کرنے کے لیے آیا، وہ کوئی چیز کھا کے آیا، اگر وہ 100 درہم کا اس نے 100 درہم کی کوئی غذا استعمال کی ہے، اگر 99 درہم حلال کی کمائی کے تھے، 1 درہم بھی حرام کا ہوگا، تو جب تک اس درہم کی کمائی کا اثر اس کے بدن میں ہوگا وہ جتنی نمازیں پڑھے گا اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آج آپ دیکھ لو ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، آج دیکھ لو ہماری سوسائٹی کا حال کیا ہے۔ سب سے بڑی ہمارے معاشرے کی جو بربادی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لقمہ جو ہے وہ حلال کا ہمارے پاس نہیں آتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جا بجا فرمایا تھا، ایک حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، آج اکثر ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ اس ٹائم دیکھو مسلمانوں کی ذبحالی دیکھو، فلسطین کو دیکھ لو، باقی معاملات دیکھ لو، ہر مسلمان اٹھتا ہے دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، مگر دعا باب اجابت تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی دعائیں ہم مانگتے ہیں مگر اس کو ہمیں اس کی قبولیت نظر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں کہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی میں ایسا بننا چاہتا ہوں کہ میری جو دعا میرے منہ سے نکلے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں، یعنی جو دعا میں کروں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول خود مستجاب الدعوات ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ مدینہ المنورہ صحیح بخاری کتاب البیوع کے اندر آئی ہے، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط سالی ہو گئی، ایک صحابی جمعہ کے روز آئے، آقا دو جہاں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے خطبہ دے رہے ہیں، اس نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں، مدینے میں قحط سالی ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ بارش نازل کر دے۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، تو صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ابھی چہرہ رسول پر ہاتھ پھیر کے سرکار فارغ نہیں ہوئے تھے، ہم نے بارش کے قطرے رسول پاک کی داڑھی پر گرتے دیکھے۔ سبحان اللہ۔ حدیث ہے، ادھر دعا کی ابھی ہاتھ ایسے چہرے پر بھی نہیں پھیرے تھے، بارش کے قطرے مصطفیٰ کو سلامی دینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ ایسے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مستجاب الدعوات بننے کے لیے تمہیں ایک ہی کام کرنا ہے، صدق مقال اور عقل حلال کو لازم کر لو، یعنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور گلے سے کبھی حرام اترنے نہیں دینا، تم اپنا کھانا بھی حلال کا کر لو، باتوں میں صداقت لا لو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اب اصلاح معاشرے کے لیے، معاشرے کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حلال خود بھی کھانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلانا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں خود بھی سچ بولنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی سچ کی ترغیب دینی ہے، اور تیسری جو سب سے اہم چیز آج ہمارے معاشرے میں
پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں حیا ختم ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پہ آج سے چند سال پہلے اگر ہمارے گاؤں میں کوئی عالم دین آ جاتے، حافظ صاحب آ جاتے، کوئی امام صاحب آتے، لوگ آگے سے اگر ان کے سامنے سے آتا ہوا کوئی آدمی آتا تو وہ حیا میں ڈوب جاتا، سر جھکا لیتا، ماں بہن ہوتی وہ پردہ کر لیتی، باقی بڑے کی ہر چھوٹا حیا کیا کرتا تھا۔ آج سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں یہ برائی پھیل چکی ہے۔ آج امام صاحب آ جائے، حافظ صاحب آ جائیں، گاؤں کا کوئی ذی عزت آ جائے، کوئی اور بڑا آدمی آ جائے، کوئی اتنے لوگ بے حیا ہو چکے ہیں کہ ان کے سامنے اٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان کی تعظیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر ہماری نظروں میں حیا ہوتی تو آج ہمارا معاشرہ برباد نہیں ہوتا، معاشرہ ہمارا برباد نہیں ہوتا، معاشرے میں بربادی پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی بھی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب انسان معاشرے میں حیا کا پیکر بنے گا، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کوئی اور آدمی ہو، مرد ہو، بیٹا ہو، نوجوان ہو، جب ان کی نظروں میں حیا پیدا ہوگی تو حیا کی وجہ سے یہ معاشرے میں سدھار پیدا کریں گے۔ ایک صحابی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے صحابی تھے، ان کا نام حضرت ثعلبہ تھا۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ اکثر رہا کرتے تھے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو اس چیز پر یقین ہے ہمیں ایک دن مرنا ہے نا، سب کو یقین۔ تو مرنے کے بعد اس چیز پر بھی ہمیں یقین ہے۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں کئی مقامات پر حدیث آئی ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جب تم مر جاؤ گے قبر میں تمہیں رکھا جائے گا، فرشتے تمہارے سامنے آئیں گے، وہ تمہیں اٹھا کر بٹھا کر ایک سوال کریں گے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے انسان بتا اس آدمی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ وہ آدمی کوئی دوسرا نہیں ہوگا، وہ چہرہ رسول دکھا کر سوال ہوگا، اس نبی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ پھر دیگر کتب کے اندر آیا ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا جب تمہیں قبر میں رکھا جائے گا تم سے پہلا سوال ہوگا من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس آدمی کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اب اگر کوئی مومن ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جب رسول پاک کی جانب اشارہ کر کے پوچھا جائے گا بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، اگر کوئی مومن ہوگا وہ کہے گا یہ وہ نبی ہیں جن کا ہم اذان میں بھی نام لیتے، جن پر ہم درود پڑھتے، جن پر ہم سلام پڑھتے، جن کے ہم نعت پڑھتے، جن کے فرمان کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہے۔ وہ جب پہچان لے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں آواز آئے گی نم کا نومت العروج، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اگر وہ پہلے سوال کا جواب بھی نہیں دے گا، دوسرے سوال کا جواب بھی نہیں آئے گا، تیسرے سوال کا جواب بھی نہیں آئے گا، تو وہ کہے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے کوئی پتہ نہیں۔ تو اس کے لیے پھر جہنم کی کھڑکیاں کھول کے آگ کا ایک بستر بچھا کے اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اب اس حدیث سے ہمارے دل میں یہ نقش ہوتا ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے، اور قبر میں ہمیں چہرہ رسول بھی دیکھنا ہے، قبر میں ہمیں اپنے آپ جناب رسول کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ سب کو یہ یقین ہے نا، سب جانتے ہیں، مگر اس کے لیے ہم نے تیاری کیا کی ہے، اس کے لیے ہمیں نگاہوں میں حیا پیدا کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے معاشرے میں حیا پیدا کرنی ہے۔ تو اب یہ حدیث ہے اس میں امام احمد بن حنبل نے روایت کی، مسند احمد بن حنبل میں، کہ وہ صحابی 10 سال یا 12 سال ان کی عمر تھی، نوجوان تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اٹھ کر کے جا رہے تھے کسی کام کے لیے، راستے میں وہ پہنچے تو ایک مکان ان کے سامنے آیا۔ مکان جیسے انہوں نے دیکھا تو اس میں ان کو ایک حمام نظر آیا، یعنی غسل خانہ نظر آیا۔ وہ سامنے سے نکل رہے تھے، اس غسل خانے میں ایک دوشیزہ، ایک نوجوان لڑکی اس غسل خانے میں غسل کر رہی تھی۔ اچانک ہوا کا جھونکا آیا،
اس کا حمام کا پردہ ہٹا۔ اس صحابی کو کوئی گناہ کا ارادہ نہیں تھا، کوئی خطا کا ارادہ نہیں تھا، اچانک بغیر اختیار کے ان کی نظر اس عورت کے جسم پر پڑ گئی۔ جیسے ہی نظر پڑی تو نظر پڑنے کے بعد یہ جیسے چند قدم آگے چلے، ان کو دل میں خیال آیا کہ اے بندہ مومن تو بتا، ابھی تو کس کا چہرہ دیکھ کر آیا؟ ابھی تو کس کی مجلس میں سے اٹھ کے آیا؟ ابھی تو رسول پاک کی مجلس سے آیا ہے، ابھی تو چہرہ رسول دیکھ کے آیا ہے، اور اے مسلمان بتا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ تو چہرہ رسول دیکھے گا، آقا دو جہاں کا دیدار کرے گا۔ اس صحابی نے اپنے دل سے پوچھا، اب تو بتا اے بندہ مومن تو بتا، جن آنکھوں سے تو نے غیر محرم کے جسم کو دیکھا، جو آنکھ تیری خیانت کر بیٹھی ہیں، جو آنکھ تیری غیر محرم کے جسم پر پڑ گئی ہیں، اب تو ایمان سے بتا ان نگاہوں سے تو چہرہ مصطفیٰ کیسے دیکھے گا؟ ان نگاہوں سے تو رسول پاک کا چہرہ کیسے دیکھے گا؟ جب اس نے یہ سوال کیا اپنے ایمان سے تو وہ صحابی کہنے لگے، اب تو بارگاہ رسول اکرم میں نہیں جا سکتا، اب تو چہرہ رسول نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اپنے دل سے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ نگاہیں گندی ہو چکی ہیں، اب ان سے چہرہ مصطفیٰ نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہم بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، حدیث تو ہم نے پڑھ لی کہ ہمیں قبر میں چہرہ رسول دکھایا جائے گا، حدیث تو ہم نے سن لی قبر میں رسول پاک کا دیدار ہوگا، مگر ذرا نظر بھی ڈالتے ہیں یہ نگاہیں دیدار رسول کے قابل ہیں کہ نہیں؟ ان نگاہوں سے ہم رخ مصطفیٰ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نگاہیں اس قابل ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اب اس صحابی نے جب یہ سنا، اس نے سوچا کہ اب میں رسول پاک کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، تو وہ ایک بیابان جنگل میں چلے گئے۔ جنگل میں جا کر 3 دن سے ایک گھاٹی کے اندر چھپ کر وہ رونے لگے۔ ایک بغیر اختیار کے ان کی نگاہ پڑ گئی کہ صحابی 3 دن سے جنگل کے اندر رو رہے ہیں، 3 دن سے گھاٹی کے اندر اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے۔ آج ہم جہاں کر اپنے گریبان میں جہاں دیکھیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم سے کتنی خطائیں ہوئی ہیں، ہم اپنے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں، ہمارا چال چلن کیسا ہے، اس بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جب 3 دن سے اس گھاٹی کے اندر وہ صحابی رہے تو تیسرے دن ان کو جناب رسول پاک نے صحابہ کو نکالا کہ جاؤ میرے اس ننھے صحابی کو تلاش کر کے لاؤ۔ حضرت عمر اور حضرت علی گئے، اس گھاٹی کے اندر پہنچے، وہاں سے وہ جیسے باہر نکلے حاجت کے لیے، جیسے ان کی نگاہ حضرت عمر کے چہرے پر پڑی تو اس کو غش آ گیا، گر گئے زمین پر۔ جب ہوش آیا تو پوچھا، اے عمر بتا میری مذمت میں قرآن کی کتنی آیتیں نازل ہوئی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کوئی آیت نہیں۔ پھر انہوں نے کہا آپ بتاؤ کہ رسول پاک نے میرے بارے میں کیا وعید ارشاد فرمائی ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں فرمائی۔ یہاں ہم دیکھیں شراب نوشی آج ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، حالانکہ شراب کی مذمت میں قرآن بھی حدیث بھی موجود ہے۔ آج ہم دیکھیں رشوت کتنی ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، رشوت کے بارے میں اسلام کا کیا اصول ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ سود خوری کی مذمت میں قرآن و سنت کیا کہہ رہی ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے۔ یہ سب چیزیں بھی موجود ہیں، ان کی مذمت بھی موجود ہے، مگر ہم میں سے کوئی اس مذمت کو سن کر ان سے باز رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب اس صحابی نے کہا، حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول کے پیارے صحابی آپ کی مذمت میں قرآن و حدیث میں کچھ نازل نہیں ہوا، بلکہ آپ کی تلاش میں ہمیں رسول پاک نے بھیجا ہے۔ جیسے یہ صحابی اٹھے، حضرت عمر نے ان کو اپنے ساتھ لیا، جیسے ہی لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں آئے تو حیا کتنی انسان کے اندر ہونی چاہیے، حیا کا انسان کتنا بڑا پیکر ہونا چاہیے، وہ اس جملے سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہو۔ اب اس صحابی کو حضرت عمر نے پکڑا ہوا ہے، جیسے ہی وہ مسجد نبوی کے قریب پہنچے، آقا دو جہاں سامنے بیٹھے ہیں، کون نہیں چاہے گا کہ سامنے رسول پاک ہو اور وہ آنکھ کھول کے دیدار نہ کر لے؟ کون نہیں چاہتا؟ اللہ ہم سب کو بھی دیدار رسول نصیب کرے، آمین۔ جیسے وہ سامنے آئے، آقا دو جہاں بیٹھے ہیں، جیسے ہی وہ قریب پہنچے، جیسے ہی
ان کو یہ سمجھ آیا کہ اب میری نگاہیں چہرہ رسول پر پڑ سکتی ہیں، تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھ بند کی حضرت عمر نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، آنکھ کھولتا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری نگاہیں گندی ہو چکی ہیں، یہ خائن ہو چکی ہیں، ان سے اب میں دیدار رسول نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہہ کر جیسے حضرت عمر نے ان کو سہارا دیا، وہ بارگاہ رسول میں آئے۔ اب وہ نادم ہو چکے تھے، سچی توبہ کر چکے تھے۔ آقا دو جہاں نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور ان کو اٹھا کر ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، سبحان ان کا اللہ، سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وہ کتنے مقدر والے آدمی ہوں گے، کتنے مقدر والے وہ صحابی ہوں گے، کتنے بہتر انسان وہ ہوں گے جن نے خطا پر اتنی ندامت اختیار کی کہ اللہ کے رسول ان کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں۔ جیسے رسول پاک نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا، واقعہ پوچھا، انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ جب بیان کر چکے، جسم پر تھر تھر کپ کپی تاری ہوئی، تو میرے آقا کے گود میں سر رکھا ہوا تھا، ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی، یعنی انتقال کر گئے۔ جب انتقال کیا، آقا دو جہاں نے فرمایا اس کو غسل دو، کفن دو۔ غسل اور کفن دے کر جب فارغ ہوئے، جب لے کے جنازہ نکلے، تو صحابہ کرام ساتھ میں تھے، جنت البقیع میں ان کو دفن کرنا تھا۔ جیسے جنازہ لے کر نکلے تو سب صحابہ اپنے پورے پیر کو زمین پر رکھ کے چل رہے تھے، یعنی ایڑی بھی اور انگلیاں بھی پیر زمین پر لگتی تھی۔ رسول پاک چل رہے ہیں پاؤں کے پونچوں پر، یعنی ایڑی زمین پر نہیں لگتی، آگے سے پیر زمین پر لگتے ہیں۔ حضرت عمر آگے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں آپ اس انداز سے کیوں چلتے ہو؟ آقا سے جب پوچھا تو رسول پاک نے فرمایا میرے اس صحابی نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ آج جب اس کا انتقال ہوا، آسمان کے فرشتے اس کے جنازے میں اتنی کثرت کے ساتھ آئے ہیں کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے، ان کی کثرت کی وجہ سے مجھے پورا پیر زمین پر رکھنے کی جگہ نہیں ملی۔ سبحان اتنی اللہ، کثرت سے ملائکہ آئے۔ اب حیا اتنی انسان کو دنیا اور آخرت میں ممتاز کر رہی ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے سدھار کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کی غذا وہ حلال کی ہونی چاہیے، انسان کی زبان پر صداقت ہونی چاہیے، اور انسان کی نگاہ میں حیا ہونی چاہیے۔ جب حیا بھی ہوگی، عقل حلال بھی ہوگا، صدق مقال بھی ہوگا، پھر انسان معاشرے میں سدھار لا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، مزید ہم ایسے کام کر سکیں۔ یہ جو طلبہ ہے، آخری حدیث میں آپ کی سامنے ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ یہاں کے میرے چند عزیزوں نے آج دعوت دی، یہ 11ویں شریف حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی علیہ رحمہ کے عرس پاک کا یہ مہینہ جو ہمارے سامنے آج رواں دواں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل پرسوں ان کا عرس پاک عالم اسلام میں منایا گیا۔ اس سلسلے میں ہم نے بھی کچھ پروگراموں میں مصروفیات کی وجہ سے صحت بھی ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی ہم نے کوشش کی، کیونکہ آپ سے زبان دے چکے تھے۔ میں اپنے ان رفقا کا اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ان نے ہمیں موقع دیا، آپ کو یہاں پہ جمع کیا۔ یہ جو طلبہ بیٹھے ہیں ان کے آپ یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں، یہاں لا کر حافظ صاحب کے درسگاہ میں آپ ان کو بٹھایا کرو، ان کو اس درسگاہ میں بھیجا کرو، ان کے سینے سے قرآن لگا کر گھر سے رخصت کیا کرو۔ یہ تمہیں اس ٹائم نفع دیں گے جب انسان انسان سے بھاگے گا، انسان انسان سے کترائے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ جو انسان دنیا میں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس پر عمل کرتا ہے، اس کے والدین کو اللہ قیامت کے دن ایسا تاج عطا کرے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی۔ آپ سب نے یہ سنا ہے، محشر کے میدان میں انسان ایک عجیب کیفیت کا شکار ہوگا، گناہوں میں نادم ہوگا، پریشان حال ہوگا، نامہ اعمال کی
وجہ سے طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہوگا، مگر اللہ اس انسان کو نور کا تاج پہنائے گا جس نے دنیا میں اپنے بچے کو قرآن پڑھایا ہوگا، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی ہوگی۔ لہذا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، آمین، اس مسجد کو بھی سلامت رکھے، آمین۔ آپ اس درسگاہ کے ساتھ جڑ کر رہو، یہاں آپ کوشش کرو اس مسجد کو بھی آباد کرنے کی، اس درسگاہ کو بھی آباد کرنے کی، آپ کو قرآن پڑھانے کی۔ جب آپ اس سلسلے کو آگے دوام دیں گے، دائمی طور پر یہ سلسلہ آپ کا چلے گا، انشاءاللہ یہ مجلس ہوتی رہیں گی، لوگ آتے رہیں گے، نعت رسول، تلاوت قرآن، ذکر رسول، ذکر خدا، یہ مجالس بھی ہوتی رہے گی۔ اور سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سینوں میں جب قرآن مزین کریں گے، یہ سب سے بڑی دنیا کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت میں آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ میں ببار دیگر یہاں کے استاد، یہاں کے جملہ رفقا، اس مسجد کی انتظامیہ کو مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے دور حاضر کی ان مشکلات کے باوجود ان طلبہ کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہوا ہے، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اللہ اس مجلس کو بھی آباد رکھے، اللہ پاک اس محفل کو آباد رکھے، اللہ ان طلبہ کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ اے مولا اس بستی کو آباد فرما، آمین۔